الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنا اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا، مما کسبوا جو کچھ انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم منا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو شخص 2 ہی دن میں چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو شخص 1 دن بعد جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لِمَنِ اتَّقَى، تفصیل اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، جان رکھو، وَاعْلَمُوا، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تمہیں انہی کی طرف لے کر اللہ ہی کے پاس لے کر جا کر جمع کیا جائے گا۔ منا میں 3 دن گزارنا سنت ہے، اور اس دوران جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے، البتہ 12 تاریخ یعنی 12 ذی الحجہ کے بعد منا سے چلے جانا جائز ہے۔ 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں، اگر کوئی رکنا چاہے تو 13 تاریخ کو بھی رمی کر کے واپس جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اسی کے بارے میں اس آیت کے اندر مکمل طور پر وضاحت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ سخت دشمن ہے تمہارا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ وہ فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو نخوت اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتی ہے۔ فرمایا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، ایسے لوگوں کو تو جہنم ہی راس آئے گی، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقین کرو بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور دوسری طرف وہ لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہوتا ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اخنس بن شریک نامی ایک شخص مدینہ منورہ میں آیا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی چکنی چپیڑے باتیں کی اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنی ایمان لانے کا اظہار کیا، لیکن جب واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دیں، ان کے مویشی کو ذبح کر ڈالا۔ یہ آیات اس پس منظر میں نازل ہوئی تھیں، البتہ یہ ہر قسم کے منافقوں پر پوری اترتی ہے۔ اور آخری آیت کے اندر یہ ان صحابہ کرام کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی جانیں اسلام کے مقاصد کے لیے کھپا رکھی تھی، اور ایسے کئی صحابہ کے واقعات مفسرین نے ذکر کیے۔